السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، پیشاب یہ ناپاک اور نجس ہوا کرتا ہے۔ پیشاب اگر کسی انسان کے بدن یا کپڑوں پر لگ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کے بدن اور کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے شریعت اسلام نے ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے اور احتیاط کرنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور اسلام میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا چلوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مردہ انسانوں کی آواز سنی جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو شخص تھا وہ چغل خور تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ہری شاخیں منگوائی، پھر آپ نے اس شاخ کو دو ٹکڑے کیا، وہ پھر ایک ٹکڑا ایک کی قبر پر لگایا، دوسرا جو ٹکڑا تھا دوسرے کی قبر پر لگایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، ان کا عذاب ہلکا ہو جائے اس وقت تک جب تک کہ یہ جو شاخیں ہیں یہ سوکھ نہ جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے رہو، کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہمیں بیان فرما رہے ہیں جو کہ بہت عام ہے، اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، احتیاط نہ کرنا، پاک صاف نہ رہنا، یہ ہمیں عذاب قبر کی طرف لے جا سکتا ہے، کیونکہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں۔ اخیر میں ایک نوٹ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب استنجا اور پیشاب کریں تو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے اور اس کے قطرات سے بچانے کی کوشش کریں۔ جب آپ استنجا اور پیشاب کریں تو کسی اونچے مقام پر کریں اور پیشاب نیچے کی طرف کریں، اور جب آپ پیشاب کریں تو جب پانی کا استعمال ہو وہ آہستہ کریں۔ اگر پانی کا استعمال کرنا ہی ہے تو احتیاط اور آہستگی کے ساتھ پانی کا استعمال کریں۔ پیشاب کے چھینٹے ادھر ادھر نہ اچھلیں، زیادہ نہ اڑیں، تاکہ آپ کا بدن اور آپ کے کپڑے پاک رہیں اور آپ کی عبادتوں میں لذت آپ کو پیدا ہو۔ امید ہے کہ عزیز ناظرین آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔